نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسانی خون گردش کرتا ہے. تو اب جس طرح ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، شیطان اسی طرح اگر گردش کر رہا ہے تو پھر تو وہ بہت ظالم ہے، اور اس کے پاس طاقت بھی موجود ہے، اس کے بعد قوت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی ایک کہنا جی آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا اور موجود بھی ہے. کنفرم ہو گیا نا جی، موجود بھی ہے، نظر بھی نہیں آ رہا. تو یہاں تین طرح کے لباس کا ذکر ہے. ایک وہ لباس جو ہمارے جسم کو ڈھانپنے کا کام دیتا ہے، جس سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں. دوسرا ذریعہ جو لباس کا ہے وہ زیب و زینت ہے، ہم خوبصورت لباس، اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مختلف طرح کے لباس استعمال فرمائے. اس میں سفید رنگ کو حضور نے زیادہ پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس زیادہ پسند تھا. اور تیسری بات جو یہاں فرمائی لباس کے حوالے سے، وہ لباس تقوی ہے. لباس تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انسان وہ کرے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکے. یہ تقوی ہے. اور فرمایا یہ جو لباس ہے انسان کا ایمان درست رہے اور انسان کے اعمال درست رہیں. یہ تقوی کا لباس جو ہے وہ ہر لباس سے بہتر ہے. یعنی ہم کتنے قیمتی لباس پہنتے رہیں اور بہت زیادہ دیدہ زیب لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، لیکن ہمارا کردار تقوی سے خالی ہو، ہماری روح تقوی سے بے بہرا ہو، تو اس لباس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لباس پر تو کوئی سلوٹ نہ ہو، لباس استری کر کے خوب اچھے طریقے سے پہنا جائے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ سلوٹوں سے بھری ہوئی ہو، اور ہماری روح جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کجی ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں زیب و زینت کے لیے عطا فرمائی ہیں، یہ بھی استعمال کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے جو ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے. شیطان نے ہمارے والدین، ہمارے آبا کے ساتھ، حضرت آدم و حوا کے ساتھ دشمنی کی تھی، اور یہ اس نے پکا پروگرام بنایا ہے اور وہ کرے گا. اس نے دشمنی کرنی ہی کرنی ہے. وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا، کہ شیطان جو ہے وہ جو بے ایمان لوگ ہیں جن کا ایمان نہیں ہے ان کا دوست ہے، تو پھر پیچھے ایمان والے بچے تو ایمان والوں کا کیا ہے؟ دشمن. اب شیطان تو ہمارا دشمن ہوا اور ہے بھی وہاں جہاں ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اب ہم اس سے بچیں تو کیسے بچیں؟ ایک بڑی اہم بات ہے، شیطان سے کیسے بچیں؟ تو شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین اور آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اور اللہ سے گزارش کریں کہ مالک ہم نہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بچنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت اور سکت موجود ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان مردود سے پناہ مانگے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور اس سے محفوظ فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی ہمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن افعال کے ذریعے شیطان سے بچنے کی تلقین کی ہے ہم وہ اعمال بجا لائیں. جس طرح تقوی کا یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہم وہ کریں، شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ لانے کی کوشش کریں. یہ اہم وہ امور ہیں کہ جن کے ذریعے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے تیسری بات جو ہے وہ شیطان کے چالوں سے اور اس کی ہتھ کنڈوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ تعلق اور اہل اللہ کی صحبت، جو ہمیں بتاتے رہیں، جو ہماری تلقین کرتے رہیں کہ یہ شیطان کا رستہ ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ شیطان کی راہ ہے، اس سے بچ کے رہنا. اس لیے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، مالک ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو اپنی پناہ عطا فرما اور ہمیں شیطان سے محفوظ فرما. شیطان ہمیشہ
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ کے رستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا رہے، اور اس نے یہی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دو۔ مہلت مل گئی تو کہنے لگا کہ اب میں ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے، اور انہیں سیدھے رستے پر رہنے نہیں دوں گا، اور ہمیشہ ان کو راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہی وہ شیطان ہے جس نے تمہارے بابا کے ساتھ دشمنی لگائی، تمہاری اماں کے ساتھ دشمنی لگائی، اور پھر اولاد آدم کے پیچھے اس نے ہاتھ دھو کے پڑھنے کا پروگرام بنا لیا، اور اب تک یہ یہی کر رہا ہے، اور قیامت تک اس نے یہی کرنا ہے۔ سو اس کے وسوسوں سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کوشش کرتے رہے۔ کہ مکہ کے رہنے والے لوگ اور عرب کے دیگر لوگ، وہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو برہنہ طواف کرتے تھے، لباس اتار کے، لباس نہیں پہنتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کرتے تھے۔ تو جب ان کو کہا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کوئی عبادت ہے بھئی اس طرح؟ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا تھا تب وہ کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو شیطان سے دور رہنا، بندے کا شیطان سے بچنا اور اللہ کی بندگی کرنا یہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری لباس ہے۔ لباس وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت کے تقاضے کیا ہیں کہ لباس کا سب سے اہم اور پہلا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہمارا جسم چھپ جائے اور ہم ستر ڈھانپ سکیں۔ اگر لباس یہ کام نہ کرے، یعنی اس سے ستر نہ چھپے، تو پھر لباس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لباس کا اولین مقصد کیا ہے کہ ہمارا جسم چھپ جائے، اور اگر جسم ہی نہ چھپے تو پھر اس لباس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ لباس ہی نہیں ہے، کیونکہ لباس کا مطلب ہی چھپانے والی چیز ہے۔ اور دوسرا یہاں ہمیں تقوی کے لباس کی تلقین فرمائی گئی کہ ہم اپنے ایمان کو اور نیک اعمال کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو ہمیشہ اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ لباس زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درست راہیں متعین کی ہیں ہمیں اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے، اور ویسا لباس پہننا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور شیطان کے ساتھ ہمارا جو ایک جنگ کا ایک سلسلہ ہے وہ ہماری آخری سانسوں تک جاری رہنا ہے، اور اس نے چلنا ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے گزارش کرتے رہیں تاکہ شیطان سے بچ سکیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ 26 نمبر آیہ مقدسہ ہے سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ پچھلے رکوع میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر جو کرم نوازیاں ہوئیں ان کا ذکر ہوا۔ اللہ کی طرف سے جنت سے زمین پر آنے کا حکم ہوا، اور شیطان نے جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں وسوسے ڈالے ان کا ذکر ہوا، اور بیان کیا گیا کہ یہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
دور کر دیا گیا اور اللہ کی رحمت سے اسے مایوس کر دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا اسے، وہ ہمیشہ شیطان ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ کے رستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا رہے، اور اس نے یہی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دو۔ مہلت مل گئی تو کہنے لگا کہ اب میں ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے، اور انہیں سیدھے رستے پر رہنے نہیں دوں گا، اور ہمیشہ ان کو راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب فرمایا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہی وہ شیطان ہے جس نے تمہارے بابا کے ساتھ دشمنی لگائی، تمہاری اماں کے ساتھ دشمنی لگائی، اور پھر اولاد آدم کے پیچھے اس نے ہاتھ دھو کے پڑھنے کا پروگرام بنا لیا، اور اب تک یہ یہی کر رہا ہے اور قیامت تک اس نے یہی کرنا ہے۔ سو اس کے وسوسوں سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کوشش کرتے رہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل فرمایا، یواری سوآتکم وریشا، وہ لباس جو تمہاری چھپانے والی چیزوں کو چھپاتا ہے، وریشا اور زینت کا ایک ذریعہ بنایا لباس کو، یعنی لباس جو چھپانے والی چیزیں ہیں ان کو چھپانے کے لیے بھی ہے اور زینت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس یہ بہترین ہے، سب سے بہتر لباس تقوی کا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس عطا فرمایا، حضرت اماں حوا کو جنتی لباس عطا فرمایا گیا، اور شیطان نے اس لباس کو اتروانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اور ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے دانا کھایا، اور تو وہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ پتوں سے انہوں نے پھر اپنے جسم کو ڈھانپا، زمین پر تشریف لے آئے۔ اب یہاں ہمیں پہننے کو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لباس کو نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے، اس میں کپاس ہوتی ہے، کپاس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے ہمارا لباس بنتا ہے، تو گویا اللہ نے نازل فرما دیا۔ تو یہاں تین طرح کے لباس کا ذکر ہے، ایک وہ لباس جو ہمارے جسم کو ڈھانپنے کا کام دیتا ہے، جس سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ جو لباس کا ہے وہ زیب و زینت ہے، ہم خوبصورت لباس، اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مختلف طرح کے لباس استعمال فرمائے، اس میں سفید رنگ کو حضور نے زیادہ پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس زیادہ پسند تھا۔ اور تیسری بات جو یہاں فرمائی لباس کے حوالے سے، وہ لباس تقویٰ ہے۔ لباس تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انسان وہ کرے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکے، یہ تقویٰ ہے۔ اور فرمایا یہ جو لباس ہے، انسان کا ایمان درست رہے اور انسان کے اعمال درست رہیں، یہ تقویٰ کا لباس جو ہے وہ ہر لباس سے بہتر ہے۔ یعنی ہم کتنے قیمتی لباس پہنتے رہیں اور بہت زیادہ دیدہ زیب لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، لیکن ہمارا کردار تقویٰ سے خالی ہو، ہماری روح تقویٰ سے بے بہرا ہو، تو اس لباس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لباس پر تو کوئی سلوٹ نہ ہو، لباس استری کر کے خوب اچھے طریقے سے پہنا جائے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ سلوٹوں سے بھری ہوئی ہو، اور ہماری روح جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کجی ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں زیب و زینت کے لیے عطا فرمائی ہیں، یہ بھی استعمال کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تقویٰ بھی اختیار کرنا چاہیے جو ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد،
اب یہاں دیکھیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کیا، تاکہ جو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نصیحتیں ہیں بنی آدم کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، تاکہ وہ ان کو قبول کریں اور شیطان کے جال سے بچنے کے لیے کوشاں رہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکالا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام، ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے اتروا دیا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے، یعنی ظاہر کر دے ان کی وہ چیزیں جو چھپانے والی ہیں، جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے ہمارے والدین، ہمارے آبا کے ساتھ، حضرت آدم و حوا کے ساتھ دشمنی کی تھی، اور یہ اس نے پکا پروگرام بنایا ہے اور وہ کرے گا، اس نے دشمنی کرنی ہی کرنی ہے، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا قبیلہ بھی، یعنی شیطان جو ہے وہ بھی اور شیطان کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے اور شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس جگہ پر تاک لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہاں ہے اور ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسانی خون گردش کرتا ہے۔ تو اب جس طرح ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، شیطان اسی طرح اگر گردش کر رہا ہے تو پھر تو وہ بہت ظالم ہے، اور اس کے پاس طاقت بھی موجود ہے، اس کے بعد قوت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ایک کہنا جی آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا اور موجود بھی ہے، کنفرم ہو گیا نا جی، موجود بھی ہے، نظر بھی نہیں آ رہا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، کہ شیطان جو ہے وہ جو بے ایمان لوگ ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے، ان کا دوست ہے، تو پھر پیچھے ایمان والے بچے تو ایمان والوں کا کیا ہے؟ دشمن۔ اب شیطان تو ہمارا دشمن ہوا اور ہے بھی وہاں جہاں ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب ہم اس سے بچیں تو کیسے بچیں؟ ایک بڑی اہم بات ہے، شیطان سے کیسے بچیں؟ تو شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین اور آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اور اللہ سے گزارش کریں کہ مالک، ہم نہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بچنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت اور سکت موجود ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان مردود سے پناہ مانگے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور اس سے محفوظ فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی ہمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن افعال کے ذریعے شیطان سے بچنے کی تلقین کی ہے، ہم وہ اعمال بجا لائیں، جس طرح تقوی کا یہاں پر ارشاد فرمایا گیا، ہم وہ کریں، شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ لانے کی کوشش کریں۔ یہ اہم وہ امور ہیں کہ جن کے ذریعے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے تیسری بات جو ہے وہ شیطان کے چالوں سے اور اس کی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ تعلق اور اہل اللہ کی صحبت، جو ہمیں بتاتے رہیں، جو ہماری تلقین کرتے رہیں کہ یہ شیطان کا رستہ ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ شیطان کی راہ ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اس لیے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، مالک، ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں،
اس لیے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو اپنی پناہ عطا فرما اور ہمیں شیطان سے محفوظ فرما۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ لوگ یعنی جن بے ایمان لوگوں کا ذکر ہوا، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جب وہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے کی بجائے، جھکنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اذا فعلوا فاحشة، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آبا کو پایا، ہمارے آبا و اجداد بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہم نے پایا کہ ہمارے آبا و اجداد یہی کام کرتے تھے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بری باتوں کا امر نہیں فرماتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کا حکم دیا اور حیا والے کاموں کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو فحش گوئی پسند نہیں ہے، اللہ کو بے حیائی پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے کہتے ہیں۔ اصل میں جب یہ مکہ کے رہنے والے لوگ اور عرب کے دیگر لوگ، وہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو برہنہ طواف کرتے تھے، لباس اتار کے، لباس نہیں پہنتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کرتے تھے۔ تو جب ان کو کہا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کوئی عبادت ہے بھئی اس طرح؟ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا تھا تب وہ کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو شیطان سے دور رہنا، بندے کا شیطان سے بچنا اور اللہ کی بندگی کرنا یہ پسند ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری لباس ہے۔ لباس وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت کے تقاضے کیا ہیں کہ لباس کا سب سے اہم اور پہلا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہمارا جسم چھپ جائے اور ہم ستر ڈھانپ سکیں۔ اگر لباس یہ کام نہ کرے، یعنی اس سے ستر نہ چھپے، تو پھر لباس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لباس کا اولین مقصد کیا ہے کہ ہمارا جسم چھپ جائے، اور اگر جسم ہی نہ چھپے تو پھر اس لباس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ لباس ہی نہیں ہے، کیونکہ لباس کا مطلب ہی چھپانے والی چیز ہے۔ اور دوسرا یہاں ہمیں تقوی کے لباس کی تلقین فرمائی گئی کہ ہم اپنے ایمان کو اور نیک اعمال کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو ہمیشہ اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ لباس زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درست راہیں متعین کی ہیں ہمیں اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے اور ویسا لباس پہننا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور شیطان کے ساتھ ہمارا جو ایک جنگ کا ایک سلسلہ ہے وہ ہماری آخری سانسوں تک جاری رہنا ہے اور اس نے چلنا ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے گزارش کرتے رہیں تاکہ شیطان سے بچ سکیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔